ابوالحسن کو دوبارہ بے ہوش کر کے محل میں لے جانا۔ خلیفہ نے مسرور سے کہا، اس کو محل میں پہنچا دو، اور خود بھی محل میں چلا گیا۔ خلیفہ نے حکم سے ابوالحسن کو پھر وہی لباس پہنا کر اسی طرح لٹا دیا۔ صبح کو کنیزوں نے اٹھایا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین اٹھیے، دیر ہو گئی۔ ابوالحسن نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو پھر محل میں پایا۔ دل میں حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آج پھر وہی پریشان خواب نظر آیا، خدا رحم کرے۔ پہلی بار تو پاگل خانے میں بند ہوا، کوڑے کھائے، اب کی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ یہ موسلی سوداگر شیطان ہے یا جادوگر۔ جب سے کمبخت سے ملاقات ہوئی، میں اپنے آپ کو خدا جانے کیا پاتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک کنیز نے عرض کیا، امیر المومنین اٹھیے۔ ابوالحسن نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ لاجواب سجا ہوا کمرہ تھا اور خوش رو کنیزیں۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ ابوالحسن ہی ہوں، خلیفہ نہیں، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے سب وسوسہ شیطانی ہے۔ کنیزوں نے، غلاموں نے ہر چند کوشش کی، لیکن ابوالحسن نے جھڑک دیا کہ تم کیوں امیر المومنین کہتے ہو، میں تو صرف ابوالحسن ہوں۔ کنیزوں نے عرض کیا کہ حضور کیا فرماتے ہیں، شاید کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ ابوالحسن نے کہا، ہاں، ایسا برا خواب کہ اس کی پاداش میں اب تک کمر پر کوڑوں کے نشانات ہیں۔ کنیزوں نے ہزار دعائیں دے کر عرض کیا، معلوم نہیں آج آپ ایسی گفتگو کر رہے ہیں، کل سے اب تک آپ کہیں باہر بھی نہیں گئے، پھر خدا جانے کیا فرما رہے ہیں۔ خواجہ سراؤں نے دستہ بدستہ عرض کیا کہ حضور، انہیں تو خود تصدیق ہو جائے گی کہ جو کچھ غلام عرض کر رہے ہیں صحیح ہے۔ اتنے میں اور کنیزیں آ گئیں اور صبح کے دعائیا گیت بجانے شروع کیے۔ پھر گانا شروع ہوا اور پھر محفل رقص و سرور گرم ہوئی۔ ابوالحسن جوش میں مخمل بستر سے اٹھا اور کھڑا ہو کر خود بھی ناچنے لگا۔ کبھی گھبرا کر چاروں طرف دیکھتا اور کنیزوں سے پوچھتا کہ میرا امیر المومنین ہونا صحیح ہے یا وہ مار کے نشان جو میری کمر پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ میرے خیال میں اسی موسلی سوداگر کی نشانی ہے جو 2 مرتبہ میرا امتحان ہوا اور دونوں مرتبہ خلیفۃ المسلمین بنا کر پاگل کر دیا گیا۔ خلیفہ پردے کے پیچھے سے ابوالحسن کی سب حرکات دیکھ رہا تھا۔ ہنستا ہوا باہر نکل آیا اور گانے والیاں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ ابوالحسن کی خلیفہ پر نظر پڑی تو پہچان کر آگے بڑھا اور عرض کیا کہ جناب، بہت خوب، حضور ہی موصل کے سوداگر بن کر میری مصیبتوں کا باعث ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ سمجھ کر کہ یہ خلیفہ کا مذاق تھا، عرض کیا کہ یا امیر المومنین، اب مجھ کو قید کوروں کی برداشت نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بہت ہنسا اور ابوالحسن کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ نہیں، اب تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی اور میں تمہاری ساری مصیبتوں کی پوری تلافی کر دوں گا۔ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ابوالحسن نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ آپ کی تفریح طبع میں جو پریشانی میں نے اٹھائی ہے اس کو میں ہی جانتا ہوں، اور اب اس کے بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کریں۔ ہارون الرشید نے اس کی یہ درخواست منظور کر لی اور اپنے مصاحبوں میں نام لکھ دیا اور محل شاہی کے قریب ایک موزوں جگہ رہائش کے لیے بخش دی۔ ابوالحسن کو 1000 اشرفی اسی وقت عنایت فرمائی اور پھر ایک مستقبل وظیفہ مقرر کر دیا۔ اشرفیوں کی تھیلی لے کر ابوالحسن گھر پہنچا اور ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ پھر ابوالحسن نے اپنی ماں کے ساتھ خلیفہ کے عطا کیے ہوئے مکان میں آ کر رہائش اختیار کی۔ ابوالحسن دربار میں حاضر ہوتا اور اپنی دلچسپ باتوں سے خلیفہ کو خوش کرتا۔
ایک روز خلیفہ نے زبیدہ سے کہا کہ ابو الحسن محل میں رہتا ہے تو اس کی توجہ نزاہت الرواح کنیز کی طرف زیادہ رہتی ہے، اور جہاں تک میں نے اندازہ کیا ہے نزاہت بھی ابو الحسن کی طرف راغب ہے۔ اگر تمہاری رائے ہو تو ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ زبیدہ نے کہا، یا امیر المومنین، میرا بھی یہی خیال ہے اور چاہتی ہوں کہ دونوں کا عقد کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ چنانچہ دوسرے روز خلیفہ نے ابو الحسن کو بلا کر نزاہت الارواح سے نکاح کر دیا۔ ابو الحسن کو خلیفہ نے اور نزاہت الارواح کو ملکہ زبیدہ نے بہت کچھ عطا فرمایا اور وہ دونوں خوش خوش گھر چل دیے۔ مدت تک دونوں خوب عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ دونوں میاں بیوی بے حد فضول خرچ تھے، چنانچہ چند ہی ماہ میں دونوں نے مل کر سب مال و زر اڑا دیا اور خالی ہاتھ رہ گئے۔ جب تنگی بڑھی تو ابو الحسن اور نزاہت الارواح نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس کے بعد ابو الحسن نے نزاہت الارواح کو ایک سفید چادر اڑا کر لٹا دیا اور تاکید کی کہ کسی کے سامنے بالکل حرکت نہ کرنا۔ اس کے بعد خود روتا پیٹتا خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بے اختیار خلیفہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، حضور میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا ہوا جو اس طرح رو رہا ہے؟ ابو الحسن نے کہا، حضور نزاہت الارواح مر گئی ہے اور میں اس کا ماتم کرنے کو زندہ رہ گیا ہوں۔ خلیفہ نے ابو الحسن کو تسلی دی۔ سب امراء و وزراء سمجھانے لگے، قضائے الہی میں کوئی چارہ نہیں ہے، صبر کرو۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ ایک تھان زر بفت کا دیا جائے اور ساتھ 1000 اشرفیاں عطا فرما کر کہا کہ مرحومہ کی تجہیز و تکفین اچھی طرح کرو۔ ابو الحسن روپیہ اور تھان لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور سب مال نزاہت الارواح کو دیا۔ پھر اس کے بعد ابو الحسن خود چادر اوڑھ کر لیٹ گیا اور نزاہت روتی پیٹتی سر کے بال کھولے ملکہ زبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ زبیدہ نے جو ہی اپنی منظور نظر کنیز کو اس حال میں دیکھا تو گھبرا کر پوچھا، اری خیر تو ہے؟ نزاہت الارواح نے رو کر عرض کیا کہ لونڈی کہیں کی نہیں رہی۔ ملکہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، حضور کا غلام مر گیا اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ ملکہ زبیدہ اس کو آپ دیدہ دیکھ کر حیران ہو گئیں اور ہم جولی کنیزیں رونے لگیں۔ اس کے بعد ملکہ نے 1000 اشرفیاں اور تھان الطلس عنایت فرما کر حکم دیا کہ جا کر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ نزاہت الارواح سامان اور روپیہ لے کر گھر آئی اور ابو الحسن کو دکھایا اور دونوں خوب ہنسے، لیکن یہ خوف بھی تھا کہ دیکھیے کیا ہو۔ خلیفہ دربار سے فارغ ہو کر محل میں تشریف لائے تو زبیدہ نے کہا، آج مجھے ابو الحسن کے انتقال کا بہت افسوس ہوا، آپ کے دربار میں بہت ہی پسندیدہ ظرف تھا۔ خلیفہ نے کہا، نہیں، ابو الحسن کا انتقال نہیں ہوا بلکہ تمہاری کنیز نزاہت الارواح بیچاری مر گئی ہے، مجھے اس کی موت کا رنج ہے۔ زبیدہ نے کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی، نزاہت نہیں ابو الحسن کا انتقال ہوا ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے کہا کہ زبیدہ تم کیا کہتی ہو؟ ابو الحسن ابھی دربار میں روتا ہوا میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نزاہت کا انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ میں نے اسے سامان کفن دفن کے لیے 1 تھان زر بفت اور 1000 اشرفیاں دی ہیں۔ زبیدہ نے کہا، اب میں کیا عرض کروں؟ میری کنیزیں موجود ہیں، آپ ان سے دریافت کر لیجئے کہ نزاہت الارواح بحالی زارہ آئی اور رو کر کہنے لگی، ابو الحسن کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور 1 اطلس تھان اور 1000 اشرفیاں دیں۔ خلیفہ اور زبیدہ دونوں اپنی ضد پر اڑے رہے اور نوبت شرط پر پہنچی۔ اس زمانے میں ملکہ زبیدہ ہارون الرشید کی ایک کنیز کی طرف زیادہ التفات کی وجہ سے کچھ افسردہ تھی۔
اور خلیفہ کو بھی اس کا احساس تھا۔ جب شرط کا سوال اٹھا تو خلیفہ نے کہا کہ اگر تم جیت گئیں تو میں فلاں کنیز کو آزاد کر دوں گا، اور اگر میں جیت گیا تو تمہیں میری خلوت میں رہنا پڑے گا۔ زبیدہ نے حجاب اور محبت سے ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، پہلی شرط منظور، دوسری کے لیے کچھ جواہرات رکھ لیجئے۔ خلیفہ نے کہا، غلط، دوسری شرط کے لیے میں اپنی سلطنت ہارنے کو تیار ہوں۔ آخر زبیدہ نے مسکراتے ہوئے شرط منظور کر لی اور دل کی افسردگی جو کچھ دنوں سے چل رہی تھی نکل گئی۔ خلیفہ نے مسرور کو حکم دیا کہ جا کر دیکھو کہ ابو الحسن کا انتقال ہوا ہے یا نزاہت الارواح کا۔ مسرور ابو الحسن کے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ وہ دونوں میاں بیوی اسی انتظار میں اوپر کی منزل سے شاہی محل کے راستے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب مسرور کو آتے دیکھا تو ابو الحسن نے کہا کہ خلیفہ نے بھیجا ہے، تم فوراً مردہ بن کر لیٹ جاؤ۔ چنانچہ نزاہت الارواح چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور ابو الحسن سرہانے بیٹھ کر رونا شروع ہو گیا۔ نزاہت الارواح کا مردہ بن جانا۔ مسرور اندر آیا اور چند کلمات تعزیت کہہ کر واپس چلا گیا، اور جو کچھ دیکھا تھا خلیفہ اور زبیدہ کے سامنے بیان کر دیا۔ نزاہت الارواح کی نعش رکھی ہے، ابو الحسن بیٹھا ماتم کر رہا ہے۔ زبیدہ نے مسکرا کر کہا، میں اس موئے کا اعتبار نہیں کرتی، تم نے کچھ اشارہ کر دیا ہوگا، میں اپنی کسی کنیز کو بھیجتی ہوں، وہ دیکھ کر آئے۔ چنانچہ زبیدہ نے زہرۃ الحیات کو حکم دیا، جا کر دیکھ کر آ۔ زہرۃ الحیات جب ابو الحسن کے مکان پر پہنچی تو ابو الحسن اور نزاہت الارواح نے اسے آتا ہوا دیکھا۔ فوراً ابو الحسن کفن اوڑھ کر لیٹ گیا اور نزاہت الارواح سرہانے پر بیٹھ کر سر پیٹنے لگی۔ کنیز نے اندر جا کر نزاہت الارواح کو تشفیع دی اور جو کچھ دیکھا آ کر عرض کر دیا۔ اب خلیفہ اور زبیدہ حیران ہوئے کہ آخر کار معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ دونوں خود ہی اصل معاملہ دریافت کرنے کے لیے ابو الحسن کے مکان کی طرف چلے۔ ابو الحسن اور نزاہت الارواح نے دیکھا کہ خود خلیفہ اور زبیدہ آ رہے ہیں تو دونوں کفن اوڑھ کر لیٹ گئے۔ جب سب اندر آئے تو دیکھا دو مردے پڑے ہیں۔ خلیفہ و زبیدہ کو بہت افسوس ہوا۔ ملکہ کہنے لگی، ایک تو غریب اپنے شوہر کے رنج و غم میں تھی، اس پر آپ نے تحقیقات شروع کر دی، وہ خوفزدہ ہو کر مر گئی۔ خلیفہ نے کہا، نزاہت پہلے مر چکی تھی۔ ابو الحسن چونکہ اس کا عاشق تھا، شاید اس کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ پھر کہنے لگا، افسوس، یہ صحیح پتہ نہ چل سکا کہ پہلے کون مرا، کم از کم ہماری شرطوں کا تو فیصلہ ہو جاتا، اور اب بھی اگر کوئی صحیح حال بتا دے تو میں 1000 اشرفیاں دوں گا بطور انعام۔ ابو الحسن یہ سن کر کفن پھینک کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کر بولا کہ حضور 1000 اشرفی مجھے عنایت فرما دیں، میں بتا دوں گا کہ پہلے کون مرا ہے۔ خلیفہ نے زبیدہ کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھ لو، ابو الحسن زندہ ہے، شرط میں جیت گیا۔ اتنے میں نزاہت الارواح بھی کفن اتار کر کھڑی ہو گئی اور عرض کرنے لگی، میری وجہ سے میری ملکہ شرط کیسے ہار سکتی ہے؟ یہ حال دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ پھر خلیفہ نے پوچھا، آخر اس مسخری کا مطلب کیا تھا؟ ابو الحسن اور نزاہت الارواح ہاتھ باندھ کر کہنے لگے، حضور تنگ دست ہو کر یہ ترکیب تھی۔ خلیفہ اور زبیدہ بہت ہنسے۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ زبیدہ، میں شرط جیت گیا ہوں، تمہیں میرا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ زبیدہ نے کہا، شرط تو میں نے بھی جیتی ہے، آپ عہد پورا کریں۔
ہارون الرشید نے کہا کہ دراصل یہ کمبخت دونوں ہی زندہ ہیں، اس لیے ہم دونوں نے ہی شرط جیتی ہے۔ میں اپنا حصہ ادا کروں اور تم اپنا حصہ۔ زبیدہ نے مسکرا کر شرم سے سر جھکا لیا۔ پھر خلیفہ نے ابوالحسن اور نزاہت الارواح کو مزید انعام و اکرام عطا کیا اور محل سرا کو واپس آ گئے۔ جب شہرزاد نے یہ قصہ ختم کیا تو شہریار نے بھی بہت تعریف کی اور اشتیاق ظاہر کیا کہ کوئی دلچسپ کہانی شروع کرو۔ شہرزاد نے دست بدستہ عرض کیا کہ کل ایک بہت عجیب و غریب کہانی الادین اور اس کے چراغ کی سناؤں گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو بے حد پسند کریں گے۔ الادین اور چراغ۔ دوسری شب کو شہرزاد نے الادین کا قصہ شروع کیا۔ چین کے دارالسلطنت پیکن میں ایک درزی رہتا تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ اگرچہ وہ کوئی قابل اور ماہر درزی نہ تھا، لیکن پھر بھی چھوٹا موٹا کپڑا سی کر اپنا پیٹ پالتا رہتا تھا۔ آمدنی بہت کم تھی، اس لیے وہ نہ تو پس انداز کر سکتا تھا اور نہ اپنے لڑکے الادین کی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ دے سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الادین دن رات آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ پھرتا اور کھیل کود کے سوا کسی چیز کی طرف مائل نہ ہوتا تھا۔ باپ نے ہر چند کوشش کی کہ وہ اپنا آبائی پیشہ ہی سیکھ لے، لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔ الادین نہایت خودسر اور ضدی لڑکا تھا۔ جب کسی بات پر اڑ جاتا تو چاہے اس کی بوٹیاں کاٹ ڈالو کبھی نہ مانتا اور اپنی آئی کرتا، لیکن اس کے ساتھ وہ غبی نہیں تھا۔ بے حد ذہین اور سلجھا ہوا دماغ رکھتا تھا۔ کھیل کود میں وہ ہمیشہ دوسرے لڑکوں پر حکومت کرتا اور خود کسی کے آگے سر خم نہیں کرتا تھا۔ قضائے الہی سے مصطفیٰ کا حکم آ گیا اور چند روز بیمار رہ کر انتقال کر گیا۔ بیوہ ماں نے بیٹے کو ہر چند سمجھایا، لیکن وہ اپنے دکان پر بیٹھنے کے لیے بھی راضی نہ ہوا۔ اگر ماں سختی کرتی تو بھاگ جانے کی دھمکی دیتا۔ مجبوراً غریب بیوہ صبر کر کے بیٹھ جاتی، خود ہی چرخہ کاٹتی اور کچھ محنت و مزدوری کرتی، اپنا اور خود سر بیٹے کا پیٹ بھرتی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور الادین 18 سال کا نوجوان ہو گیا۔ ایک روز وہ محلہ کی گلی میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک اجنبی اچھا لباس پہنے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ تم مصطفیٰ درزی کے لڑکے ہو۔ الادین نے قدرے تأمل کے بعد اقرار کیا کہ میں ہی مصطفیٰ کا لڑکا ہوں۔ وہ کہنے لگا، تمہارا باپ کہاں ہے؟ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ الادین نے کہا، میرے والد کو مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ اجنبی یہ سن کر افسوس کرنے لگا، پھر الادین کو پیار کر کے بولا، میں تمہارا رشتے کا چچا ہوں۔ تمہاری پیدائش بلکہ تمہارے والد کی شادی سے پہلے میں اپنے بھائی سے لڑ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد آج ہی اس ملک میں آیا ہوں۔ امید تھی کہ اپنے بھائی سے ملوں گا، لیکن قسمت میں نہ تھا۔ خیر، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی اور تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے 2 اشرفیاں نکال کر الادین کو دے دیں اور کہنے لگا کہ کل میں آؤں گا۔ الادین اشرفیاں لے کر اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوہ ماں کو وہ دونوں اشرفیاں دے کر چچا کے ملنے کا واقعہ سنایا۔ الادین کی ماں متعجب ہوئی کہ میرے شوہر نے اپنے کسی بھائی کا کوئی ذکر کبھی نہیں کیا جو کسی دوسرے ملک چلا گیا ہو،